فضائل رمضان، فضائل رمضان، فضائل رمضان، فضائل حضرت علی کا یہ فرمان سنا کہ میں ایک دن بوقت دوپہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ حجرے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام عرض کی۔ آپ نے جواب دے کر فرمایا علی جبرائیل تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر اور ان پر میری طرف سے بھی سلام ہو۔ فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ میں آپ کے قریب جا بیٹھا۔ فرمایا علی جبرائیل تم سے کہتے ہیں کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرو۔ پہلے روزے کا ثواب 10,000 سال کے روزوں کے برابر، دوسرے کا 30,000 سال کے برابر اور تیسرے کا 1,00,000 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ثواب میرے لیے مخصوص ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟ فرمایا تمہیں بھی اور جو یہ روزے رکھے گا اسے بھی اتنا ثواب دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ فرمایا وہ ایام بیض یعنی ہر ماہ کا 13واں، 14واں اور 15واں دن ہے۔ انترا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ ان دونوں کو بیض سفید کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو دھوپ نے آپ کو جلا کر جسم کالا کر دیا۔ پھر ان کے پاس جبرائیل تشریف لائے اور عرض کی اے آدم کیا آپ جسم کو سفید کرنا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو فرشتے نے کہا کہ ہر ماہ کا 13واں، 14واں اور 15واں روزہ رکھا کرو۔ غوث پاک جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی یا بہن نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ مہربانی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے رمضان کے فضائل بیان کرتا جاؤں گا۔ یہ غنیۃ الطالبین میں میرے مرشد کریم حضور پرنور سیدنا غوث اعظم دستگیر نے تحریک فرمایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں فضائل رمضان۔ فضائل رمضان۔ شہنشاہ بغداد حضور پرنور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تم پر روزہ اس طرح فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا تاکہ تم متقی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب تم سے اے ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب ہو تو اسے توجہ سے سنو کیونکہ اس خطاب میں کسی چیز کا حکم دیا جائے گا یا کسی چیز سے روکا جائے گا۔ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے خطاب کی لذت و مٹھاس سے عبادت کی تکلیف و تھکاوٹ جاتی رہتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں یا حرف ندا ہے جس سے اہل علم کو خطاب کیا جاتا ہے۔ ایسے معین چیز مراد ہوتی ہے۔ لفظ ہا منادی کو ندا کی تنبیہ کے لیے ہے۔ الذین اسم موصلہ ہے جس سے معرفت سابقہ کی طرف اشارہ ہے۔ آمنو اس معین راز کی طرف اشارہ ہے۔
جو پکارنے والے اور پکارے جانے والے کے درمیان ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ندا لگا رہے ہیں کہ اے میرے پرخلوص بندو، اے باطنی راز کے جاننے والوں، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ صیام قیام کی طرح مصدر ہے۔ صیام کا لغوی معنی امساک ہے، رک جانا۔ مثلاً ہوا چلتے ہوئے رک گئی، گھوڑا بھاگتے بھاگتے رک گیا، دوپہر ہو گئی، کیونکہ جب سورج آسمان کے عین وسط میں پہنچتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، حتیٰ کہ جب دن رک گیا اور وہ برابر ہو گیا، دوپہر ہو گئی تو سورج کا لعاب بہنے لگا اور وہ اترنے لگا، یعنی غروب ہونے لگا۔ جب کوئی شخص بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو جائے تو اس پر سام الرجل کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ خاموش رہوں گی۔ شرعی اصطلاح میں حسب عادت کھانے پینے اور جمع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، اس سے مراد گزشتہ انبیاء، ان کی امتیں اور بالخصوص حضرت آدم ہیں، جیسا کہ عبد الملک بن ہارون بن انصر وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کا یہ فرمان سنا کہ میں ایک دن بوقت دوپہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب کہ آپ حجرے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام عرض کی، آپ نے جواب دے کر فرمایا، علی، جبرائیل تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ پر اور ان پر میری طرف سے بھی سلام ہو۔ فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ میں آپ کے قریب جا بیٹھا۔ فرمایا، علی، جبرائیل تم سے کہتے ہیں کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرو، پہلے روزے کا ثواب 10,000 سال کے روزوں کے برابر، دوسرے کا 30,000 سال کے برابر اور تیسرے کا 1,00,000 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہوگا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ ثواب میرے لیے مخصوص ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟ فرمایا، تمہیں بھی، اور جو یہ روزے رکھے گا اسے بھی اتنا ثواب دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ 3 دن کون سے ہیں؟ فرمایا، وہ ایام بیض، یعنی ہر ماہ کا 13واں، 14واں اور 15واں دن ہے۔ انترا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ ان دنوں کو بیض سفید کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو دھوپ نے آپ کو جلا کر جسم کالا کر دیا۔ پھر ان کے پاس جبرائیل تشریف لائے اور عرض کی، اے آدم، کیا آپ جسم کو سفید کرنا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ تو فرشتے نے کہا کہ ہر ماہ کا 13واں، 14واں اور 15واں روزہ رکھا کرو۔ چنانچہ انہوں نے پہلا روزہ رکھا تو ان کا تہائی جسم سفید ہو گیا، دوسرا روزہ رکھا تو 2/3 سفید ہو گیا اور تیسرے روزے سے مکمل جسم سفید ہو گیا۔ اس لیے ان دنوں کو سفید دن کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت آدم پر سب سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے۔ حسن بصری اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ پہلی امتوں سے مراد عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو ان کے روزوں سے اس لیے تشبیہ دی کہ یہ وقت اور تعداد دونوں میں موافقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ان پر فرض کیے، مگر یہ ان پر سخت ثابت ہوئے، اس لیے کہ رمضان کبھی سخت گرمی
یا سخت سردی میں بھی آ جاتا تھا، جس سے انہیں حالت سفر میں پریشانی ہوتی اور کاروبار بھی متاثر ہوتا۔ لہٰذا عیسائیوں کے علماء اور روسا اکٹھے ہوئے کہ ان روزوں کو ایک ہی موسم سردی یا گرمی میں مقرر کر لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے موسم بہار کا انتخاب کر لیا اور اپنے شفیع عمل کے کفارے میں 10 روزے بڑھا دیے۔ پھر ان کے کسی بادشاہ کو منہ کی بیماری لاحق ہوئی تو اس نے نظر مانی کہ اگر وہ تندرست ہو گیا تو 1 ہفتے کے روزے اور بڑھا دیے جائیں گے۔ چنانچہ جب وہ تندرست ہوا تو 1 ہفتے کے روزوں کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ اس کی وفات کے بعد آنے والے بادشاہ نے کہا 50 روزے پورے کرو۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ان میں ایک وبا پھیلی تو کہنے لگے روزے بڑھا دو۔ چنانچہ رمضان سے پہلے اور بعد 10 روزوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ شبی فرماتے ہیں کہ اگر میں سال بھر روزے رکھوں تو مشکوک روزہ نہیں رکھوں گا۔ مشکوک روزہ وہ ہے جس سے بعض لوگ رمضان کا سمجھیں، بعض شعبان کا، کیونکہ ہماری طرح عیسائیوں پر روزے فرض کیے گئے، لیکن انہوں نے روزوں کے لیے ایک موسم مخصوص کر لیا، کیونکہ بعض اوقات گرمیوں میں روزے رکھنا پڑتے تھے۔ چنانچہ وہ 30 روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر 1 صدی گزر جانے کے بعد لوگوں نے خود کو قوی سمجھ کر رمضان سے پہلے اور بعد میں 1 روزے کا اضافہ کر لیا۔ اسی طرح ہر صدی میں یہ تعداد بڑھتی رہی حتیٰ کہ 50 تک جا پہنچے۔ کما کتب علی الذی آیت میں اسی طرح ارشاد کیا گیا ہے، یعنی جس طرح یہ روزے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم کھانے پینے اور جماع سے اجتناب کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور اہل ایمان پر یوم عاشوراء اور ہر ماہ کے 3 روزے اس وقت فرض کر دیے جب وہ مدینے پہنچے تھے۔ چنانچہ لوگ یہی روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر جنگ بدر سے 1 ماہ اور کچھ دن قبل رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، گنتی کے چند دن یعنی رمضان کے 29 یا 30 دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ سعید بن عمر حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میری امت ان پڑھ ہے، یعنی ہم حساب و کتاب سے ناواقف ہیں۔ مہینہ اس طرح یا اس طرح ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں 3 مرتبہ پھیلا کر اشارہ کیا۔ مہینے کو عربی میں شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ مشہور ہے۔ شہر شہرت سے مشتق ہے اور شہرت بمعنی سفیدی ہے۔ شہرت السیف یعنی میں نے تلوار میان سے باہر نکال لی۔ شہر الہلال یعنی ہلال طلوع ہو گیا۔ جی میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو براہ مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کریم کے تمام روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔